فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ عظیم دن ہے. اس طرح ماہ مقدس ماہ رمضان عام مہینوں سے فضیلت والا مہینہ ہے. دنوں میں سے اللہ رب العزت نے جمعہ کو سردار دن بنایا ہے، بڑی عظمت سے نوازا ہے. مالک ارض و سما ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بارش ہوتی ہے. اللہ اور اس کے فرشتوں، اے اہل ایمان، آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود کو بھیجا کرو، پڑھا کرو اور درود و سلام کی بارش کیا کرو. اور اسی طرح امام ابن کثیر فرماتے تسلیمہ کا مطلب کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کیا کرو، قبول کیا کرو. رمضان المبارک کا مہینہ جس کی زندگی میں آئے، والدین جس کی زندگی میں آئیں، اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے، تو آپ فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، راغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی ہے. جس کی زندگی میں والدین آئیں اور وہ والدین کی فرما برداری نہ کر سکے، وہ بھی بندہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے. جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ ماہ مغفرت میں اللہ سے معافی نہ لے سکے، وہ بھی انسان ہلاک ہو گیا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بارش جمعہ کا دن ہو یا غیر جمعہ کا دن ہو، آپ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. یہ انسان پر فرض، واجب اور لازم ہے. وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ کنجوس ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتا، اور جس نے ایک دفعہ پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند فرماتے ہیں، 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں. یہ درود کے وہ فوائد اور ثمرات ہیں. آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں، میں دعا میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں اور باقی اپنی دعا کرتا ہوں. تو آپ فرماتے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس کو زیادہ کرتا ہے تو تیرے حق میں یہ بہتر ہے. پھر یہی سوال ہوا، آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو درود و سلام کو زیادہ پڑھ، اللہ رب العزت تیرے حق میں بہتری فرمائیں گے. کہنے لگا میں پوری دعا میں درود پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو اس کو زیادہ کرے گا تو اللہ رب العزت تیرے حق میں بہتری فرمائے گا. کیوں؟ اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، تیرے ہم، تیرے غم، تیرے فکر، تیرے فاقے، تیری پریشانیاں درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ دور فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے کثرت کے ساتھ صلی علی محمد، وہ سیغے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جنہیں درود ابراہیم کہا جاتا ہے، آپ نماز میں اس کو پڑھتے ہو، غیر نمازوں میں بھی، یعنی نمازوں کے علاوہ بھی
آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کی آل اولاد پر، آل بیت پر رحمتوں کا نزول فرما، جیسا کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو نے آل ابراہیم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ انک حمید مجید، اے مالک ارض و سما تو بڑی ہی تعریف کے لائق ہے اور تو بڑی ہی بزرگ ہستی ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتوں سے نواز دے، ان پر برکات کا نزول فرما، اور ان کی آل اولاد پر، آل بیت پر برکات کا نزول فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ببرکت بنایا تھا، ان پر برکتوں کا نزول فرمایا تھا۔ بے شک تو بزرگی والا ہے، تو بڑی ہی تعریف کے لائق ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی لڑائیاں کہ فلاں درود نہیں پڑھتا، بھائیو جو درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، جو درود نہیں بھیجتا، جس کا یہ درود پڑھنا اس کی زبان پر آتا ہی نہیں ہے، وہ بھئی اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جو درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جنازہ میں آپ نے درود پڑھا، دعاؤں میں آپ نے درود سکھایا، نماز میں درود ہے، ذکر و اذکار میں درود ابراہیم ہے، آپ اس کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کی نوازشات، اس کے ثمرات، اس کی برکات کا نزول ہوتا رہے گا، اس کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اور آخری حدیث آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ کل قیامت کے دن میرے جو قریب ہوگا نا، وہ سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جس کی زبان پر یہ جاری کلمات ہوں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، صبح و شام اس کو پڑھا کریں۔ اذان ہوتی ہے، لوگ باتوں میں لگے رہتے ہیں، اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد پھر درود ابراہیم کو پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں جس نے درود ابراہیم کو پڑھا، کل قیامت کے دن جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس کو سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گی۔ پتہ چلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، تو پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو بخیل کے درجہ میں دے دیا جائے گا، آپ کو بخیل کہا گیا۔ اگر آپ درود ابراہیم کو نہیں پڑھتے نمازوں کی حالت میں یا غیر نمازوں کی حالت میں، تو پھر ایمان سے فارغ ہو جائیں گے، نمازوں کے ثواب سے فارغ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے فکر فاقے دور ہوں، تو پھر اپنی دعاؤں میں اللہ کی صفت و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ آداب دعا میں شامل ہے کہ اللہ کی صفت و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ درود ابراہیم کو پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات، اپنی اپیل، اپنی دعا، استغاثہ دائر کر دیں۔ ایمان کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کی کسی دعا کو، آپ کے کسی بول کو ضائع نہیں کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔